ہانیہ ایک نہایت سادہ، باحیا اور دیندار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ حیا کی جھلک رہتی، گفتگو میں نرمی، رویے میں شرافت۔ ایسی بیٹی جس پر والدین فخر کرتے ہیں۔ گھر میں ماحول مذہبی تھا، والد مسجد سے جڑے ہوئے، ماں قرآن پڑھاتی تھی۔ ہانیہ بھی خواب دیکھتی تھی اپنی ایک پیاری سی عزت و محبت والی زندگی کا۔ اور پھر وہ رشتہ آیا، شہزاد، بظاہر نمازی، پرہیزگار، اچھی کمائی، خوب باتیں، بہترین داماد نظر آیا سب کو۔ ہانیہ نے استخارہ کیا، سکون ملا، ماں باپ نے نکاح کر دیا۔ ہانیہ رخصت ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی قید کس کو کہتے ہیں۔ پہلی ہی رات شہزاد کی نظروں میں محبت نہیں، شک و فتوے تھے۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی؟ فون کیوں بند ہے؟ ہاتھ میں مہندی اتنی کیوں؟ کس کو دکھانا تھا؟ ہانیہ آہستہ سے بولی، میری جان، میں تو کسی سے… چپ! ایک چیخ نے پوری زندگی کی دھجیاں اڑا دیں۔ پہلا تماچا اور ہانیہ کی پوری زندگی خاموش۔ چند ہفتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی۔ ہر روز شک، الزام، بے عزتی، ناحق ملامت اور مار پیٹ کا معمول۔ ہانیہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتی، یا اللہ، میں نے تو بس حلال نکاح کیا تھا، یہ سزا کیوں؟ لیکن ماں باپ کو نہیں بتایا، عزت کی چادر تھی جو وہ کسی کو پھٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک رات مار کا سلسلہ بڑھ گیا، شہزاد نے دروازہ زور سے بند کیا۔ ہانیہ زمین پر گری، جسم زخموں سے بھرا، آوازیں بند۔ اس کے والدین ملنے آئے تو ہانیہ نے چہرہ دوپٹے سے چھپا لیا، مگر ماں نے ممتا سے سچ بھانپ لیا۔ بیٹی، سچ بتا۔ تیری خاموشی چیخ رہی ہے۔ ہانیہ پھوٹ پڑی، وہ ساری کہانی بتاتی گئی۔ ہر گھاؤ، ہر رونا، سب کچھ۔ والدین نے خاموشی سے فیصلہ سنا دیا، چل بیٹی، تو گھر چل۔ ظلم برداشت کرنا عبادت نہیں ہوتا۔ ہانیہ حیران، ڈری ہوئی، لیکن ماں کی باہوں نے جینے کی ہمت دے دی۔ وہ واپس آ گئی، ایک ایسا در جو اس کے لیے بند ہوا، مگر اوپر والا کوئی در بند ہونے نہیں دیتا۔ ہانیہ نے قرآن کھولا، ایک آیت پر نظر ٹھہر گئی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہانیہ نے رو دیا۔ اس رونے میں امید چھپی تھی۔ ہانیہ اپنے والد کے گھر تھی، مگر دل میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ دنیا کے سامنے وہ خاموش تھی، مگر راتوں کو وہ رب سے باتیں کرتی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل سے اٹھتی ایک ہی صدا، یا اللہ، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، میری خطا کیا تھی؟ ماں اکثر قرآن پڑھتے ہوئے ہانیہ کے پاس بیٹھتی، آیتوں میں تسلی تلاش کرتی اور کہتی، بیٹی، اللہ کبھی ظلم پر خاموش نہیں رہتا، بس انتظار کر، انصاف وقت پر ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ہانیہ نے اپنی زندگی سنبھالنے کی کوشش کی۔ مدرسے میں بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے چہروں کی معصوم آنکھوں میں اسے سکون ملنے لگا۔ وہ ہر حرف قرآن میں اپنے درد کا مرہم ڈھونڈنے لگی۔ ایک دن مدرسے میں ایک نئی خیراتی تنظیم آئی۔ وہ بیواؤں اور مظلوم عورتوں کی مدد کے لیے تھی۔ اس کے سربراہ کا نام تھا حمزہ۔ سادہ لباس، نرم لہجہ، چہرے پر نور، باتوں میں حیا۔ حمزہ جب پہلی بار ہانیہ سے ملا تو صرف اتنا بولا، اللہ جنہیں آزماتا ہے انہیں خاص مقام کے لیے چنتا ہے، آپ ان میں سے لگتی ہیں۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں عجیب سا سکون اتر گیا، کوئی غیر مرد پہلی بار اس سے عزت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ حمزہ مدرسے آتا، کبھی بچیوں کے لیے کتابیں دیتا، کبھی خیرات کے انتظامات، اور رفتہ رفتہ دونوں کے دلوں میں ایک خاموش دعا بننے لگی۔ مگر ہانیہ کے دل میں اب بھی ایک دیوار تھی، وہ ماضی کا سایہ جو ہر خوشی پر چھا جاتا۔
ایک شام وہ تنہا بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ حمزہ نے پوچھا، اگر دل چاہے تو بتائیے گا، کبھی کسی نے آپ کو بہت رلایا ہے کیا؟ ہانیہ کے آنسو رک نہ سکے، اس سے کچھ نہ کہا، صرف قرآن بند کیا اور دھیرے سے بولی، ہاں مگر اب رب کے سہارے ہوں، انسان کے نہیں۔ حمزہ خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں احترام تھا۔ پہلی بار ہانیہ نے محسوس کیا، کوئی مرد بھی کسی عورت کے زخموں کو عزت سے دیکھ سکتا ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ حمزہ نے ہانیہ کے والدین سے ملاقات کی اور انتہائی ادب سے کہا، میں جانتا ہوں ہانیہ نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن اگر اجازت دیں تو میں اسے اپنے نکاح میں لے کر عزت، تحفظ اور سکون دینا چاہتا ہوں۔ کمرہ خاموش تھا۔ ہانیہ کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے، بیٹا، تم نے اس کی کہانی دیکھی نہیں، سنی نہیں، پھر بھی قبول ہے؟ حمزہ مسکرایا، میں اس کا ماضی نہیں، اس کا صبر دیکھ چکا ہوں، اور صبر کرنے والی عورت اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے کبھی سننے کی دعا کی تھی۔ ہانیہ نے جب نئی زندگی شروع کی تو دل میں ایک سکون سا تھا، پر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں حمزہ کی یاد چھپی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ہانیہ نے خود کو عبادت میں، ذکر میں اور قرآن کے سائے میں رکھ لیا۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھی تھی جب کسی نے دھیرے سے کہا، السلام علیکم ہانیہ۔ وہ پلٹی، سامنے حمزہ تھا، چہرے پر وہی سکون مگر نگاہوں میں نرمی اور حیا۔ حمزہ نے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھا، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار دکھ کے نہیں، سکون کے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، اللہ نے چاہا تو اب ہم ایک دوسرے کے سہارے بنیں گے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، پھر یہ محبت نہیں، عبادت ہوگی۔ وقت گزرا، دونوں نے نکاح کیا، سادہ سا نکاح، مسجد میں، صرف چند گواہوں کے ساتھ، نہ کوئی شور، نہ کوئی دکھاوا، بس اللہ کے نام پر ایک پاک بندھن۔ نکاح کے بعد ہانیہ نے سورۃ الروم کی وہ آیت پڑھی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ حمزہ نے کہا، یہی تو وہ اصل سکون ہے، جب دو دل رب کے قریب ہونے کے لیے جڑے۔ رات کا وقت تھا، بارش کے قطرے کھڑکی پر ہلکی ہلکی دستک دے رہے تھے۔ ہانیہ سفید شال میں لپٹی صحن کے کونے میں بیٹھی چپ چاپ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کی خوشبو میں اس کی یادیں گھل گئی تھیں، وہ زخم، وہ چیخیں، وہ ماضی جو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص حمزہ، جو نہ اس کا ماضی تھا، نہ کوئی پرانی یاد، بلکہ اس کا نیا آغاز۔ حمزہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بارش تمہیں اب بھی رلا دیتی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، اب رلاتی نہیں، بس یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ جینے کا موقع دیا ہے۔ حمزہ نے چائے اس کے ہاتھ میں دی اور بولا، پھر وعدہ کرو اب کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھو گی۔ ہانیہ نے نظریں جھکائیں، اکیلا پن تو وہ لمحہ تھا جب میں اپنے ہی گھر میں قید تھی، اب تو میں آزادی میں ہوں، اور شاید محبت میں بھی۔ حمزہ مسکرا دیا، محبت؟ شاید نہیں، یقین رکھو، یہ وہ محبت ہے جو تمہارے آنسو کو مسکراہٹوں میں بدل دے گی۔ چند ماہ گزر گئے ہانیہ اور حمزہ کی زندگی۔ یہ وہ محبت ہے جو تمہارے آنسو کو مسکراہٹوں میں بدل دے گی۔ چند ماہ گزر گئے ہانیہ اور حمزہ کی زندگی میں سکون اتر۔ حمزہ کے اخلاق، اس کی سمجھداری اور اس کی ایمان
ہانیہ کے لیے وہ سب کچھ تھا جس کی دعا وہ برسوں سے مانگ رہی تھی۔ ایک دن ہانیہ نے پرانی دراز کھولی۔ وہاں وہ نکاح نامہ پڑا تھا اس ظالم شوہر شہزاد کا جس نے اس کے وجود کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ نکاح نامہ دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے۔ دل میں خوف اٹھا مگر اگلے ہی لمحے حمزہ نے آ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ اب ختم ہو چکا ہے ہانیہ، یہ تمہارا ماضی نہیں، یہ تمہاری آزمائش تھی اور تم نے وہ آزمائش جیت لی ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں شکر کے تھے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ میری زندگی میں تمہیں بھیجے گا حمزہ۔ حمزہ نے مسکرایا اور کہا، میں نہیں آیا ہانیہ، تمہارے صبر نے مجھے تم تک پہنچایا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، ایک نئی زندگی جہاں نہ خوف تھا نہ درد، صرف سکون۔ ایک دن ہانیہ باغ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ آیت پر نظر رکی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے قرآن بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دی، یا اللہ تو نے سچ کہا تھا، واقعی ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آتی ہے۔ حمزہ نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ زندگی کو؟ وہ ہنسی، اور سوچ رہی ہوں کہ کبھی کبھی خوشیاں بھی دیر سے آتی ہیں مگر جب آتی ہے نا تو دل سے سارے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ حمزہ نے کہا، پھر چلو آج اس نئی زندگی کا پہلا دن مناتے ہیں۔ کوئی جشن نہیں، کوئی شور نہیں، بس تم اور میں اور وہ سکون جو ہم نے دعا میں مانگا تھا۔ ہانیہ کے کندھے پر حمزہ کا ہاتھ تھا اور دور سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ ہانیہ نے کہا، اگر ماضی کے اندھیروں سے گزرنا ضروری تھا تو شاید اس روشنی کی قدر سمجھنے کے لیے تھا۔ حمزہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، اور یہ روشنی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی ہانیہ۔ چاند کی چمک میں ان دونوں کے چہرے روشن ہو گئے، نہ درد نہ خوف، صرف سکون اور ایک دعا جو ہمیشہ ان کے لبوں پر رہی، اللہم اجعل لنا فی قلوبنا نورا، اے اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما۔ آخر میں دونوں نے مل کر قرآن پڑھا، ایک دوسرے کے لیے دعا کی اور دل سے کہا، الحمدللہ ہمارا انجام خوشیوں والا ہے کیونکہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نیا آغاز ہوا جہاں محبت، ایمان اور صبر نے مل کر زندگی کو جنت بنا دیا۔